ابھی آپ کو قومی اسمبلی اجلاس میں براہ راست لے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بجٹ منظوری کا عمل جاری ہے۔ بجٹ کی حمایت کرنے والے اراکین اور مخالفت کرنے والے اراکین کی گنتی جاری ہے۔ Class 10 amendment. There are two amendments in Class 10. First amendment stand in name of Minister of Industry and Production. Hamad. نمائندہ جیو نیوز وقار ستی نے میں جوائن کیا ہے۔ وقار، آپ قومی اسمبلی کا احوال آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈیٹیلز ہمیں دیجیے۔ وقار ستی سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بجٹ منظوری کا عمل جاری ہے اور بجٹ کی حمایت کرنے والے ارکان اور مخالفت کرنے والے ارکان کی گنتی اس وقت جاری ہے۔ اپوزیشن نے اس سے متعلق حکمت عملی بنائی ہے اور اپوزیشن نے اس بجٹ کو نامنظور کیا ہے۔ بڑی دھواندھار تقاریر بھی ہوئی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے خواجہ آصف نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو اور اس کا جواب بھی دیا۔ مراد سعید نے بھی جواب دیا اور حماد اظہر نے بھی اس سے متعلق بات کی۔ وقار ستی نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ وقار، ہمیں احوال بتائیے گا قومی اسمبلی اجلاس کا۔ دیکھیے، قومی اسمبلی میں جو بجٹ ہے اس کے اوپر سکوت منظوری ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کی جو قرارین ہے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے اور ایک شک تھی اپوزیشن کی، اس کو مسترد کیا گیا تو اس کو چیلنج کر دیا گیا، جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی جس میں حکومت کو 160 ووٹ ملے اور اپوزیشن کی جو ترمیم تھی اس کے حق میں 119 ووٹ ملے اور اس طرح وقت رائے سے جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے اپوزیشن کی ترمیم اور ابھی مزید جو اپوزیشن کی ترامیم ہے وہ سامنے آئیں گی اجلاس کے دوران۔ نمائندہ جیو نیوز وقار ستی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی میں صرف 8 منٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو مار دیا۔ 10:02 پر دہشت گرد گاڑی میں آئے۔ 10:10 پر تمام دہشت گرد مارے جا چکے تھے۔ دہشت گردوں کو اہداف حاصل نہیں کرنے دیے۔ حملہ آور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکے۔ عمارت کے داخلی راستے پر ہی انہیں مار دیا گیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے کہا کہ سلیپر سیلز کے بغیر ایسا حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس حملے کی چینی قونصلیٹ پر حملے کے واقعے سے مماثلت ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بوکھلاہٹ آپ کے سامنے ہے۔ کراچی کا امن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے بوکھلاہٹ کا باعث ہے۔ اس پہ 10:02 پر ایک گاڑی جس میں 4 دہشت گرد سوار تھے وہ آئے اور یہاں پہ انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی اور فائرنگ کی۔ یہ واقعہ 10:02 پر شروع ہوا اور اس پورے واقعے کا جو اختتام ہے وہ 10:10 پہ ہو گیا، یعنی 8 منٹ میں ان 4 دہشت گردوں کو مارا۔ ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ جو ملک دشمن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ابھی کاوش ہے کہ جو بچے کچے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے کوئی سیلز ہیں، کوئی سلیپر سیلز ہیں، کوئی ان کے مددگار ہیں، کوئی سہولت کار ہیں، ان کو آپس میں ان کا ایک نیکسس کیا جائے، جس میں سے آپ نے جن کا نام لیا لنڈن کے کچھ ریمننٹس، کچھ سب نیشنلسٹ کے کچھ ٹینڈنسیز جو ہیں اور بی ایل اے جو بلوچستان کے اندر گمراہ لوگ ہیں، ان کا کسی طرح نیکسس کر کے صوبے کے اندر امن کو خراب کیا جائے۔ اسی کی کڑی 10 جون کے اٹیکس تھے، اسی کی کڑی 19 جون کے اٹیک ہیں اور اس کو لنک کرنا آج کے اٹیک سے یہ انشاءاللہ جس طرح انویسٹیگیشن آگے جائیں گی ہم اسٹیبلش کر لیں گے، لیکن اس کو فی الحال جوڑنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہوسٹائل ایجنسیز کے خلاف کی مدد کے بغیر یہ کام کرنا ناممکن ہے۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس اہلکار نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کیا کہا، آئیے بتاتے ہیں۔ تو ادھر گرے، پھر میں نے ایک کو شوٹ کیا، وہ مر گیا تھا، پھر انہوں نے بولا بھائی ایک بندہ اور بھی زندہ ہے جو ہمیں شوٹ کر رہا ہے، یہ واضح سننے میں آیا تھا میرے کو، تو میں نے بھی فائرنگ بند کر دی، وہ پیچھے بھاگ گئے، تو 2 بندے انہوں نے بولا بھائی 2 بندے جو آگے فائرنگ کرتے جاؤ اور ایک بندہ ہمیں کور دے۔ جیسے وہ 2 بندے فائرنگ کرتا گیا، ایک بندہ فائرنگ کرتا، دوسرے گرینیڈ پھینکتا گیا یہاں سے آگے، اور دوسرا بندہ جیسے نکلا
तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, तो वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला आज नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द 10:03 पर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के करीब पहुंचे। पहले दस्ती बम हमला किया, फिर फायरिंग की। हमलावर जदीद हथियारों से लैस थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक मुसलसल हमें इससे मुतालिक अपडेट्स दे रहे हैं, इस वक्त भी हमारे साथ है। काशिफ, कहिएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त क्या माहौल है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, ज़रा हमें अपडेट कीजिए। शुरू हो चुके हैं, तमाम तर से उनको अपनी अपनी ड्यूटीज पर खड़ा कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल इंचार्ज सीसीडी राजा उमर खिताब यहाँ पहुंचे और एक बार फिर तमाम तर सूरत का जायजा भी लिया और जबकि यहाँ से जो सैंपल्स है वो भी इकट्ठे किए गए हैं। पहले तो हम आपको उस स्पॉट के बारे में निशानदेही कर दी कि लास्ट जो दहशतगर्द था वो इस गेट से। जी काशिफ, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया, इससे मुतालिक भी अपडेट करेंगे। ये कौमी असम्बली के आप दूसरी विंडो में मनाजिर देख रहे हैं, जहां वफाकी बजट 2020 मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कौमी असम्बली आज पहुंचे थे और उन्होंने ये खास तौर पर हिदायत की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। कौमी असम्बली में बजट मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया है और कौमी असम्बली का इजलास अब कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास अब कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में बजट मंजूर कर लिया गया है और इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज बड़ा अहम इजलास होना था और बजट को मंजूर होना था। बजट मंजूर पेश किया गया और उस पर कुछ तरामीम पेश की गई जिस पर वोटिंग हुई और कौमी असम्बली ने वफाकी बजट पेश कर लिया। वक़ार सत्ती ने ज्वाइन किया। वक़ार, कहिएगा क्या माहौल रहा आज कौमी असम्बली का? जी, कौमी असम्बली ने नए माली साल का जो बजट है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया है। मजमूई तौर पर अपोजिशन ने 100 से जायद जो है वो तरामीम इसमें पेश की थी जो कसरत राय से मुस्तरद वो कर दी गई है। अलबत्ता एक शिक जो थी, शिक 9 सुपर कोरोना टैक्स के हवाले से थी, उसके ऊपर अपोजिशन ने उसको चैलेंज किया तो गिनती कराई गई। हुकूमत को 160 जबकि अपोजिशन को 119 वोट पड़े। उसके बाद जो है जब वो दोबारा वो बहस शुरू हुई तो जो वो नए माली साल का जो बजट है उसको मंजूर वो कर लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, अपोजिशन के तकरीबन तमाम जो पार्लिमानी लीडरान थे वो भी यहाँ पर वो मौजूद थे। जी वकार हमें बता रहे हैं कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया है। 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, the motion adopted and the bill is passed. कल अभी आप लोगों ने हाजिरी पूरी देनी है इंशाअल्लाह ताला। दे दे मुझे। वफाकी बजट 2020-21 मंजूर कर लिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे वकार हमें बता रहे थे कि सिर्फ एक शिक पर अपोजिशन ने एक शिक को चैलेंज किया, उस पर बहस की गई, जिसके बाद कौमी असम्बली ने वफाकी बजट 2020-21 मंजूर कर लिया। और आज की अहम खबर यह भी कि कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों ने हमला किया जिसको नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार और स्टॉक एक्सचेंज के 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, 7 अफराद जख्मी भी हुए और 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया। यह हमला किया था दहशतगर्दों ने 10:03 पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला करना चाहते थे, लेकिन इस हमले को सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आप हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त क्या माहौल है स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर?
یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اب پوری اسٹاک ایکسچینج کو نہ صرف اندر سے بلکہ باہر سے بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. تمام تر جو کام تھے یہاں شروع کر دیے گئے ہیں. ہم اس وقت گیٹ نمبر 3 کے قریب موجود ہیں اور آخری جو دہشت گرد تھا وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہاں سے چند قدم دوری جو ہے اس بلڈنگ کا مین گیٹ ہے وہاں تک بھی آپ کو لے کے جائیں گے. میرے کیمرہ مین دشان اقبال اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں اس دہشت گرد کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور اس دہشت گرد کو جو اسی میری بیک سائڈ پہ عمارت ہے اس پر ایک چوکی موجود ہے. چوکی سے جو گارڈ ہے اس نے فائرنگ کی اور یہ دہشت گرد کو یہاں نشانہ بنایا گیا. اگر وہ گارڈ وہاں سے فائرنگ نہ کرتا تو یہ دہشت گرد مزید آگے بھی جا سکتے تھے. تاہم پولیس کی جانب سے رینجرز کی جانب سے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا ہے اور مکمل طور پر آپریشن کیا گیا. اب ہم اس طرف چلتے ہیں جہاں جو اس عمارت کا مین انٹرنس ہے کہ انٹرنس سے آگے جو ہے وہ کس طرح دہشت گرد آگے داخل ہو سکتے تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. یہ مین احاطہ ہے یہاں تک دہشت گرد پہنچ چکے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ 4 حملہ آور تھے جن کو 2 کو جو ہے وہ گیٹ پر ہی نشانہ بنایا گیا اور ان کو وہیں ہلاک کر دیا گیا جبکہ 2 آگے مزید آنے میں کامیاب ہو چکے تھے. اس وقت ہم مین اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے قریب پہنچ چکے ہیں. بالکل چند قدم کا یہ فاصلہ تھا. اگر یہ یہاں تک پہنچتے تو یہاں سے اندر انٹرنس ان کے لیے بہت آسان ہوتی. ہم اس کے اندر بھی جائیں گے اور اندر جانے کی بھی کوشش کریں گے. اندر کے معاملات کیسے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی رپورٹر ریاض ہینڈی بھی مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اندر کے معاملات بھی پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کی اب کیا سیکیورٹی اور کس طرح کے معاملات ہیں. ریاض صاحب بتائیے گا کہ اندر اب کیا سچویشن ہے, کیا عملہ کام کر رہا ہے, پراپر سب چیزیں چل رہی ہیں؟ ایز فار ایز ورکنگ جو ہے کاشف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس میں کوئی بھی خلل نہیں ہوا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو کام ہو رہا ہے. بلکہ اگر میں مارکیٹ کی بھی بات کروں تو بہت پازیٹیو ہے. اور اگر لوگوں کو مارکیٹ کے ذریعے آج کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ چارٹ جو ہے یہ پوری اس چیز کو یہ ایکسپلین کرتا ہے. میں اس طرف جا کے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھیں آج اور کو نیچے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور مارکیٹ نیچے گئی ہے. اینڈ پھر جہاں پر ہمارے سیکیورٹی اداروں نے کام کیا ہے بہت اچھی طریقے سے, مارکیٹ کے پارٹیسپینٹ نے بھی بڑا ریزیلینس شو کیا ہے اور مارکیٹ سلولی اور گریجولی جو ہے وہ اوپر گئی ہے. اس وقت 225 پوائنٹ پلس میں اور تقریباً 5 ارب شیئرز کا 5 ارب روپے کا کاروبار ہو چکا ہے. 14 کروڑ شیئرز ہوئے. تو یس ایز فار ایز ورکنگ از کنسرن وہ بہت نارمل رہی ہے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی ہے تو وہ اسے بالکل انڈیا کی طرف ہی اس کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں. کہنا یہ ہے کہ جو لداخ میں واقعہ ہوا تھا اس کا یہ ایک پرتو ہے وہ یوں کہ کیونکہ چائنیز جو ہے وہ بڑے اسٹیک ہولڈر ہے اس مارکیٹ کے اندر تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ وہاں کا بدلہ یہاں لینے کی کوشش کی. یہ کچھ پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے اپنا ویو شو کیا. جی بالکل, ہمیں ریاض اینڈی جو ہیں تمام تر تفصیلات یہاں کی بتا رہے تھے. جبکہ ہماری سیکورٹی اداروں سے بھی بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند منٹ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا. اگر وہ فاصلہ دہشت گرد کر لیتے اور اس کے بعد کاشف مشتاق اور ریاض اینڈی ہمیں بلڈنگ کے اندر کا معائنہ کروا رہے تھے اور ریاض جیسے بتا رہے تھے کہ ساری صورتحال میں مارکیٹ ہالٹ نہیں آیا اور بلڈنگ میں کام جو ہے وہ معمول کے مطابق اب جاری ہے. قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم کسی بھی چیز پر نوٹس لینا بند کر دیں اور استعفیٰ دیں. شاہ محمود قریشی بولے کہ عمران آیا ہی نوٹس لینے کے لیے ہے. وزیر اعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. کیا ہوا آپ کا بجٹ کا تقریر کا؟ 100 جتن کر لیے, چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم ہے. بجٹ اب پاس ہی نہیں ہوا اور 2 دن پہلے انہوں نے پورے ملک میں یہ جو پیٹرول پمپ اڑا دیا ہے. سودا کرنے نہیں آئے, سوداگر نہیں ہیں, نظریے کا سودا نہیں کریں گے. شور بچا لو, دھمکیاں دے لو, سڑکوں پہ آ جاؤ, اپنے نظریے کا سودا نہیں کریں گے. بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو کوارنٹینا میں رکھے, کوئی نوٹس نہ لے, کوئی تقریر نہ کرے, کوئی پریس کانفرنس نہ کرے. ہم نوٹس لینا بند کر دیں, تم ملک لوٹ دو, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نوٹس دینا بند کر دیں. تم کمیشن کرو, ککس بیکس کھاؤ, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نوٹس لینا بند کر دیں. تم منی لانڈرنگ کرو, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نہیں, نوٹس لیں گے, نوٹس لے گا. عمران آیا ہی نوٹس لینے کے لیے. تھینک یو. ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے, گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے. کیوں دے دے, کس منطق سے دے دے؟ عمران خان enjoys the confidence of the house. استعفیٰ نہیں دیں گے.
तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा जहां चाहें जिस वक्त चाहें बहस के लिए तैयार हैं। अच्छा स्पीकर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने इदारों के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहता हूं, PIA का नाम लिया, स्टील मिल का नाम लेते हैं। PIA मुनाफे में था, मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर। स्पीकर साहब, ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। अभी स्पीकर साहब बड़े सुकून से मैं तमाम तफसीली जवाब दे देता हूं। स्पीकर साहब, वो कहते हैं कि हमारी गुजारिश क्या सुनते, ऊंचे कद के छोटे लोग।